الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ آج سے ہم قرآن مجید کی 21ویں سورۃ الانبیاء اور اس کے ساتھ ہی 17ویں پارے کا بھی آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ الانبیاء بھی ایک مکی سورت ہے، یعنی مکی دور میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ اس میں 112 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورت کو سورۃ الانبیاء کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں اس سے اعراض کر رہے ہیں، آنکھیں موند رہے ہیں۔ حساب کا وقت قریب آ گیا۔ حساب کا وقت قریب آ گیا، اس کے 2 مطلب ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت اس بات کی علامت ہے کہ اب قیامت دور نہیں ہے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت اس بات کی علامت قرار پائی کہ اب قیامت دور نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں، یعنی میرے اور قیامت کے درمیان میں کوئی نبی، کوئی پیغمبر یا رسول نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اس کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، پھر قیامت نہیں آنا ہے۔ اور دوسری بات حساب قریب آ گیا، اس کا دوسرا معنی مفسرین نے یہ بیان کیا کہ ایک تو ہے آفاقی قیامت، وہ قیامت جو زمین، آسمان، سورج، چاند، ستاروں، سمندر، بر و بحر پہ نازل ہوگی، اور ایک قیامت وہ ہے جو ہر شخص کی انفرادی قیامت ہے۔ وہ جو بڑی قیامت ہے، وہ جو آفاقی قیامت ہے، وہ قیامت تو جب آئے گی سو آئے گی، اس کی علامات ہمیں بتائی گئیں اور چیزیں تفصیلات بتائی گئیں، لیکن میرے اور آپ کے لیے وہی دن قیامت کا دن ہے جب ہماری موت آئے گی۔ موت یہ ہماری قیامت ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی تو قیامت آ گئی۔ اس لیے فرمایا کہ اقترب للناس حسابهم، وہ قیامت جسے تم دور سمجھے بیٹھے ہو وہ دور نہیں ہے، وہ تو قریب ہے۔ بس یہ جو سانس آ رہا ہے، کیا معلوم اگلا سانس آئے یا نہ آئے، اگر آ گیا تو ٹھیک، نہ آیا تو قیامت شروع ہو گئی۔ جیسے ہی آنکھ بند ہوئی تو قیامت شروع ہو گئی، حساب کتاب شروع ہو گیا۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا جبکہ وہ بے خبر ہیں اور اس سے اعراض کر رہے ہیں، آنکھیں موند رہے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے،
الا استمعوه وهم يلعبون، تو وہ اس کو سنتے تو ہیں لیکن کھیلتے ہوئے، ہنسی کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے، استہزاء کرتے ہوئے وہ اس نصیحت کو سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت میں پڑے ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم لوگ آپس میں یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیسے ہی تو ایک آدمی ہے۔ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، قرآن پھر یہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر جادو کر دیتے ہیں، تو پھر تم کھلی آنکھوں اس جادو کا شکار کیوں ہو رہے ہو؟ تم خود اس جادو کا شکار کیوں ہو رہے ہو؟ یعنی جب تم بھی یہ سمجھتے ہو کہ جادو ہے تو تمہاری اپنی حالت کیا ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین نے 2 واقعات ذکر کیے کہ جس چیز کو وہ جادو سمجھ رہے ہیں وہ خود اسی کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلانیہ دعوت شروع فرمائی تو وہاں کے مشرکین سردار کو، قریشیوں کو یہ چیز بڑی ناگوار گزری کہ ہمارے آبا و اجداد کو برا بھلا کہا جائے یا ہمارے بتوں کو مٹی اور پتھر کی بس بے جان مورتیاں سمجھ لیا جائے۔ بڑی ناگوار گزری، دعوت کو دبانے کی کوشش کی، لیکن اسلام کی دعوت حق کہاں رکنے والی تھی؟ لہٰذا آپس میں مشورہ کیا۔ ابو الولید عتبہ بن ربیعہ، وہ ایک بڑا قریشی سردار تھا، اس نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور جا کے میں ان سے مذاکرات کرتا ہوں، بات کرتا ہوں۔ بڑا سمجھدار انسان تھا، بڑا سردار تھا اپنے قبیلے کا، عتبہ بن ربیعہ، ابو الولید اس کی کنیت تھی۔ وہ گیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو جانتے ہو کہ ہمارے ہاں تمہاری کتنی عزت ہے، تمہارا حسب نسب بھی بہت اعلیٰ ہے، لوگ تمہیں صادق بھی کہتے ہیں، امین بھی کہتے ہیں۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ تم یہ سب کچھ لوگوں میں شہرت یا عزت کے لیے نہیں کر رہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے، کیونکہ عزت اور شہرت تو تمہارے پاس پہلے سے ہی موجود ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ ہے، اگر مال چاہتے ہو تو ہم تمہارے گھر کو مال سے بھر دیں گے، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی مرض لاحق ہے معاذ اللہ، تو ہم عرب کے بہترین طبیبوں سے تمہارا علاج بھی کروا دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو باتیں تم نے شروع کر دی ہیں قوم میں تفرقہ ڈالنے والی اور بتوں کو برا بھلا کہنے والی، ان باتوں کو تم چھوڑ دو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی اور سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کر دی۔ 40 کے قریب آیات آپ نے تلاوت فرمائیں کہ ولید بن عتبہ ابو الولید وہاں سے اٹھا اور چل کھڑا ہوا۔ جب مشرکین مکہ نے اس کو دور سے آتے ہوئے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ وہ نہیں ہے جو گیا تھا، یعنی جس کیفیت اور حالت میں یہ گیا تھا اس کیفیت اور حالت کے ساتھ واپس نہیں آیا، بلکہ اب اس کی حالت بدلی ہوئی ہے۔ پاس پہنچا تو ساتھیوں نے پوچھا کیا طے ہوا؟ تو ابو الولید عتبہ بن ربیعہ کہنے لگا کہ اپنے بھتیجے کو جس کام میں لگا ہوا ہے لگا رہنے دو، اگر تو اس کی دعوت کامیاب ہو گئی تو اچھی بات ہے، عرب والوں کی ہی عزت ہے، اور اگر ناکام ہو گئی دوسرے لوگ ہی خون کر دیں گے، تمہیں اپنے ذمے کوئی خون لینے کی ضرورت نہیں ہے، جس کام میں یہ لگے ہوئے ہیں ان کو لگے رہنے دو۔ اب یہ جو قرآن مجید کی تاثیر ہے ایک ایسے دل پر کہ جو دل پتھر ہے، جو دل اسلامی دعوت کو دبانے کی کوشش میں ہے، اس دل پر بھی قرآن مجید کی یہ تاثیر کہ جو نبی مکرم علیہ السلام کے انداز گفتگو کو، انداز تکلم کو، آپ کے کردار اور آپ کی شخصیت کو جادو قرار دے رہا ہے، وہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ لکھا ہے تفسیر ابن اسحاق میں، سیرت ابن اسحاق میں، کہ
کہ قبیلے عراش کا ایک آدمی مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں کچھ اونٹ بیچنے کے لیے آیا. قبیلے عراش سے اس کا تعلق تھا. اونٹ بیچنے آیا. ابو جہل نے اونٹ خرید لیے لیکن پیسے نہ دیے. اونٹ لے کر نکل گیا. وہ آدمی حرم مکہ میں آ گیا. وہاں لوگ بیٹھے تھے. وہاں اس نے شور مچا دیا کہ ابو جہل عمر بن ہشام وہ میرے اونٹ لے گیا ہے، پیسے نہیں دے رہا، مجھے میرا حق دلوایا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت حرم میں کنارے پر بیٹھے تھے. درمیان میں قریشی سردار تھے. تو قریشی سرداروں نے ازراہ شرارت اس عراشی سے کہا کہ وہ جو سامنے صاحب بیٹھے ہیں ان کے پاس جاؤ، وہ تمہیں تمہارا حق دلا دیں گے. ازراہ شرارت کہا، کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ ابو جہل کسی اور کی بات اگر مان بھی لے تو کم از کم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو کبھی نہیں مانے گا. تو شرارت کے طور پر انہوں نے اس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ مسافر آدمی تھا، جانتا کچھ نہیں تھا، حضور کے پاس گیا. آپ نے فرمایا کہ چلو چلتے ہیں. ابو جہل کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. اب مشرکین نے ایک آدمی پیچھے بھیج دیا کہ دیکھو کیا ہوتا ہے، تماشا دیکھنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے دروازے پر پہنچے، دستک دی، باہر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا کہ اس آدمی کے اونٹوں کی قیمت اس کو دے دو. ابو جہل اسی وقت اندر گیا، پیسے لایا اور اس آدمی کے حوالے اس کی قیمت کر دی. اور دیکھنے والے یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دروازے پر دیکھ کر ابو جہل پہ ایک سکتہ طاری ہو گیا، اور وہ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے بدن میں جان ہی نہ ہو. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، بغیر چون و چرا کے من و عن وہی کر رہا تھا. اس تاثیر کو دیکھ کر مشرکین مکہ اور بھی زیادہ حیران ہوئے. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ عجیب بات ہے، تم خود کہتے ہو کہ جادو ہے اور پھر خود اس جادو کا شکار بھی ہو رہے ہو. افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم خود اپنی مرضی سے کھلی آنکھوں، دیکھتی آنکھوں اس جادو کا شکار کیسے ہو سکتے ہو؟ یہ دراصل کیا تھا؟ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی مٹھاس تھی. یہ خلوص اور اخلاص کی تاثیر تھی. یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب کائنات رب العالمین کی طرف سے تحفہ تھا کہ اللہ نے ایسا شاندار کردار، ایسی خوبصورت سیرت، ایسا بہترین انداز گفتگو، ایسی بے مثال تاثیر عطا فرمائی تھی کہ وہ جن کے دل پتھر ہو چکے تھے وہ بھی اس تاثیر کے سامنے موم ہو جاتے تھے، پگھل جاتے تھے. ابو جہل جیسا دشمن اسلام وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب اور دبدبے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھ کر ایسا سکتے میں آ جاتا ہے کہ جو حکم آپ فرماتے ہیں فوراً تعمیل کر دیتا ہے. یہاں اسی موضوع کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ اگر تم اس سب کو جادو سمجھتے ہو تو دیکھتی آنکھوں اس جادو کا شکار کیوں ہو جاتے ہو؟ تمہارا اس کا اثر قبول کر لینا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے نازل کردہ دین، نازل کردہ شریعت اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے یہ پاک پیغمبر ہیں. اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.